اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جائے تو اس کی روح کو ثواب پہنچایا جائے، جسے ہم شرعی اصطلاح میں ایصال ثواب کہا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں اور مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ایصال ثواب جائز نہیں ہے۔ جب بندہ مر گیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور دوسرا معنی اس کا یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو دیکھا آپ نے، قرآن فرماتا ہے کہ بس انسان نے جو کچھ کیا اس کا ثواب ملے گا۔ جب آنکھ بند ہو گئی تو اب ختم ہو چکا۔ ناظرین و سامعین، کون سا نظریہ درست ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ کسی پر طعن و تشنیع نہ کرنی چاہیے، نہ کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کا مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ بیان کرنا چاہیے۔ پہلی آیت جو 28ویں پارے میں ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ناظرین و سامعین، یہ دعائے مغفرت کرنا، ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرنا، یہ حقیقت میں ثواب پہنچانا ہے۔ مرنے والا مر چکا لیکن پیچھے دعا ہو رہی ہے، اسے دعا پہنچائی جا رہی ہے۔ پھر آ جائیے، ظاہر ہے کہ یہ بھی آیت کریمہ ہے، اب وہ بھی آیت کریمہ کہ انسان کے لیے وہی جو وہ کوشش کرے، اور یہ بھی آیت کریمہ ہے اور کہ مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ تو ناظرین و سامعین، دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق ایسا کہ دونوں کا حکم اس طرح بیان کیا جائے کہ دونوں کا حکم صحیح ہو جائے اور بظاہر کوئی تعارض نظر نہ آئے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ انسان جو فرائض، واجبات، سنن، جو بھی احکامات ہیں ان کا مکلف ہے اس دنیاوی زندگی تک۔ جہاں وہ مر گیا تو اس کی یہ تکلیف، اس کا مکلف ہونا ختم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ خود نماز نہیں پڑھ سکتا، اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جا کر وہ خود عمل نہیں کر سکتا، جو کچھ دنیاوی عمل تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر جو نتائج ہیں، اچھا عمل ہے تو اس کا اچھا اجر ہے، اور برا عمل ہے تو پھر اس کی سزا ہے۔ تو یہاں تک وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان چھوڑ کر جاتا ہے، نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، اچھے عزیز و اقربا چھوڑ کر جاتا ہے، اچھے شاگرد چھوڑ کر جاتا ہے، صدقات خیرات کا اہتمام کر کے جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کی موت پر منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے، ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ اب تینوں چیزوں میں سے وہ خود نہیں ہے، لیکن اس کے صدقات خیرات، اس کا علم، اس کی چھوڑی ہوئی اولاد۔ فرمایا کہ پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ، دنیا میں جو اچھا عمل کیا، کہیں پانی کی مشین لگوا دی، کہیں کسی بچے کو تعلیم دلوا دی،
کسی محتاج کی، بیوہ کی، غریب کی، فقیر کی مدد کر دی۔ ناظرین کسی مسجد، کوئی مسجد بنا دی یا مسجد میں جائے نماز بچھوا دی۔ اب جب تک ناظرین لوگ اس سے مستفیض ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ یہاں پر پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہوا، میں ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں جس کا ثواب اسے پہنچے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں نا کہ کوئی ثواب پہنچنے والا نہیں ہے، نہیں، فرمایا کہ پانی کا کنواں کھدوا لے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ پھر دوسری چیز علم ينتفع به، وہ علم کے جس سے لوگ نفع حاصل کریں، کتابوں کی صورت میں، شاگردوں کی صورت میں، مواد کی صورت میں، کیسٹس کی صورت میں، سی ڈیز کی صورت میں، ناظرین تقاریر، اسپیچز کی صورت میں، دروس کی، لیکچرز کی صورت میں لوگ اس کے علم سے منتفع ہو رہے ہیں، اس کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ تیسری چیز ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو ناظرین اس سال ثواب چاہے وہ غریبوں کو کھانے کی صورت میں ہو، ان کی مدد کی صورت میں ہو، چاہے قرآن پڑھنے کی صورت میں ہو، ذکر اذکار کی، درود پاک پڑھنے کی صورت میں ہو، ہر نیک عمل کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ وہ مردے جب انہیں ثواب پہنچتا ہے تو ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تمہارے زندہ کو کوئی گفٹ دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر ناظرین 104 ہے۔ 104 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ اجر وقف کی صورت میں اجر پڑھا جائے گا، یعنی را کو ساکن کیا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ رکنا بہتر ہے۔ للعالمین وقف کی صورت میں للعالمین پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف اندر 104 آیت نمبر 104 104 یہاں مکمل ہو رہی۔ اوپر دیکھیں عین رکو کی شارٹ فارم ہے، رکو نمبر 11 یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، ما دوسرا، تسأل تیسرا، ہم چوتھا، علا پانچواں، من چھٹا، اجر ساتواں، ان آٹھواں، اور پھر اس کے بعد الا نواں، ذکر 10واں، لی 11واں، العالمین 12واں۔ کل 12 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ، وَمَا تَسْأَلُهُمْ، اس کو علا پڑھیں گے لیکن ہی کے ساتھ استعمال ہوا تو علیہ ملا کر پڑھیں گے، علیہ من اجرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو من اجر پڑھا جائے گا۔ اجرن ناظرین را کے نیچے دو زیر کی ترمیم ہے تو باریک کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں اجر یعنی را ساکن ہوگا، ما قبل جیم بھی ساکن ہے، پھر اس کا ما قبل حمزہ پر زبر ہے، تو وقف کی صورت میں را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ان ہوا الا ذکرون، را پر دو پیش کی تنوین، اسے پر کر کے پڑھیں گے، دو پیش کی تنوین کو لی کے ساتھ ملائیں گے، لی کے لام کے ساتھ ملائیں گے ناظرین، اور یہاں پر لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، تنوین کی آواز کو ادا نہیں کریں گے۔ یہاں یہ مروں کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا۔ لی العالمین، لام کے نیچے زیر سے العالمین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے۔ عین کھڑا زبر آ اور عین الف زبر آ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ذکر للعالمین، یہاں وقف کریں گے تو ذکر للعالمین پڑھیں گے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج کا سبق لے چکے ہیں۔ اعراب لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تسألهم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 104 ہے۔
چلیں جی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ہم ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اجرن دوسرا، ہوا نمبر 1 آئے گا، ذکرن تیسرا، العالمین چوتھا۔ کل یہاں پر 4 اسما ہیں۔ نمبر 1 ہم اور ہی اور ہوا، ہم ہی اور ہوا۔ دوسرا اسم ہے اجرن، تیسرا اسم ہے ذکرن، چوتھا العالمین۔ ناظرین یہ 4 اسما ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے تسألو، اور یہاں پر ناظرین ایک ہی فعل ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے ما، تیسرا ہے علا، چوتھا من، پانچواں ان، چھٹا الا، ساتواں لی۔ کل یہاں پر 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 علا، نمبر 4 ان، نمبر 4 من، اور نمبر 5 ان، نمبر 6 الا، اور نمبر 7 لی۔ ناظرین 4 اسما اور ایک فعل، 4 اور 1 5 اور 7، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ جلدی سے آ جائیے سب سے پہلے اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم، متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں، وہ سب ان سب ان ہیں۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں۔ اچھا ہو کی شکل میں ہو تو پیش الٹا پیش، اور ہی کی شکل میں ہو تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، دونوں شکلیں یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس اجر۔ اجر کسے کہا جاتا ہے؟ اجر کہتے ہیں اجرت کو، اچھے کام کا اچھا اجر، برے کام کا برا اجر۔ تو ناظرین و سامعین اجر عام طور پر اچھے کام کے عوض میں بھی ہوتا ہے، زیادہ تر اسی کے بھئی اس کام کا اجر میرے لیے کیا ہوگا، اور برے کام کا اجر عام طور پر نہیں ہوتا، سزا ہوتی، لیکن اجر دونوں معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں ذکرن۔ ذکرن کہتے ہیں نصیحت، ذکرن کہتے ہیں نصیحت، اور اس کے بعد ویسے ذکر کا معنی جو ہے وہ یاد کرنا بھی ہوتا ہے، اذکار اس کی جمع آتی ہے، تو ذکر اس معنی میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عالمین۔ عالمین عالم کی جمع ہے، ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے کسی شے کا علم حاصل ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ تو یہ جو جتنی کائنات جتنے عالمین ہیں، عالم جتنا عالم ہے، تو ناظرین یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتا ہے اسی لیے اس کو عالم کہتے ہیں، اس کی جمع عالمین۔ ظاہر ہے کہ ایک عالم نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 18,000 عالم ہیں، نہ جانے کتنے اور عالم ہوں، تو بہرحال عالم کی جمع ہے عالمین۔ عالم ایک عالم، عالمین بہت سے جو ہے وہ عالم۔ تو عالم ہم عام طور پر
اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں افعال کی طرف چلتے ہیں۔ تسألو فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں یا آپ سوال کریں گے، یا تو سوال کرتا ہے یا تو سوال کرے گا۔ اور ما یہاں پر ناظرین حرف نفی ہے، تو ما تسألو آپ سوال نہیں کرتے یا تو سوال نہیں کرتا، یا آپ نہیں مانگتے یا تو نہیں مانگتا۔ سأل یسألو سوال، تو عام طور پر ناظرین یہ سوال اس کا مصدر ہے، اور عام طور پر ہم یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں حروف، یعنی واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، علی استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ان یہاں پر ناظرین حرف نفی ہے، الا استثناء کے لیے آتا ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ ایکسیپشن جسے کہتے ہیں، یعنی ما قبل حرف مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا پھر جمعی افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے۔ تو الا کا معنی ہوتا ہے مگر یا لیکن، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اجر، نمبر 2 ذکر، نمبر 3 عالم، نمبر 4 سوال، نمبر 5 من میں ملمان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، تا سین زبر تس، حمزہ زبر آ، لام پیش لو، ہا میم پیش ہم، وما تسألوہم، عین زبر آ، لام یا زبر لی، حاضر ہی، علیہ، میم نون زر من، حمزہ جیم زبر اجر، را دو زر من اجرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو اجر پڑھیں گے۔ حمزہ نون زر ان، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ان ہوا، حمزہ لام زر الا، الف زبر لا الا، ذال کاف زر ذک، را لام دو پیش رل، لام زر لل، عین کھڑا زبر آ یا عین الف زبر آ، لام زبر لا، میم یا زر مین، نون زبر نا، ذکر للعالمین، یہاں وقف کریں گے تو للعالمین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ما نہیں، تسألو آپ مانگتے ہیں، ہم ان، علا پر ہی اس، من سے، اجر اجرت، ان نہیں، ہوا وہ، الا مگر، ذکر نصیحت، لی واسطے، العالمین جہانوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اور آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، یہ قرآن تو صرف تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، یہ قرآن تو صرف تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تو تفسیر ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ آیت نمبر 97 میں
انہوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، انا کنا خاطئین، ہم گناہگار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں انقریب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے فوراً دعا کیوں نہیں فرمائی کہ مولا میرے بیٹے ہیں، تیری بارگاہ میں بخشش طلب کر رہے ہیں، ان کی توبہ قبول فرما، اور ان کے لیے فوراً دعا کیوں نہیں فرمائی بلکہ فرمایا، اب جانتے ہیں سوف استغفرو، یہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، فیوچر قریب کے لیے، کہ انقریب میں بخشش طلب کروں گا۔ اب اس میں ناظرین یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت عطا اور حضرت اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، جامع البیان کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یعقوب نے کہا تھا کہ میں انقریب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا۔ ان کا مطلب یہ تھا حتیٰ کہ جمعے کی رات آ جائے، تو جمعے کا انتظار تھا۔ اور یاد رکھیں ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میرے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے اور میں اسے یاد رکھنے پر قادر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوالحسن، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم کو نفع پہنچائے؟ جن کو تم وہ کلمات سکھاؤ ان کو بھی وہ کلمات نفع پہنچائے، اور جو کچھ بھی تم یاد کرو وہ تمہارے سینے میں محفوظ رہے۔ یا رسول اللہ سے بالکل سکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کی شب ہو، اگر تم سے ہو سکے تو رات کے آخری تہائی حصے میں قیام کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں قریب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں گا، تو ان کی مراد یہی تھی یہاں تک کہ جمعے کی رات آ جائے۔ تو ناظرین، یہ شب جمعہ یہ بڑی ہی مبارک رات ہے۔ اس رات میں کچھ اٹھ کر ناظرین اللہ کی بارگاہ میں ضرور عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ میں پہلے یوسف سے پوچھ لوں کہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا یا نہیں، تو وہ کہیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا۔ پر دونوں روایات موجود ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 99 میں، فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا انشاءاللہ آپ سب امن کے ساتھ مصر میں رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مصر روانہ ہونا اور یوسف علیہ السلام کا استقبال کرنا۔ ناظرین، یہاں پر یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب قمیض ڈال دی گئی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ انہیں بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے ان سب کو بلایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ وہ مصر کے قریب پہنچ چکے تو وہ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ ان کے ساتھ مصر کے تمام سردار اور معززین تھے۔ جب یعقوب اور یوسف علیہ السلام ایک دوسرے قریب آئے، اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہوذا کے سہارے چل رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گھوڑوں پر سوار سرداروں اور معززین کو دیکھا تو یہوذا سے پوچھا کہ یہ مصر کا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ جب دونوں ملنے کے قریب ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے سلام میں پہل کرنا چاہی تو ان کو منع کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام سلام کی ابتدا کرنے کے مستحق ہیں۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا تم پر سلام ہو اے مجھ سے رنج و غم دور کرنے والے۔ ناظرین، یہ بڑا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اور یہ اس نہج تک پہنچا ہوا ہے کہ جہاں دل دہل جاتے ہیں۔ ایک باپ بیٹا یعنی اتنے عرصے کے بعد ملے تو ناظرین کیا ایک کیفیات ہوں گی، اس کو مزید انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ یہاں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کو ضرور سماعت کیجیے گا تفسیر کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے جی، سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تفعلوا علیہ من اجر ان هو من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم وما تسألهم عليه من علیہ نہیں علیہ من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبہ جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. اور آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. ترجمہ، اور آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، اور یہ قرآن تو صرف ان تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اور یہ قرآن نہیں ہے، اور نہیں ہے، یہ قرآن تو صرف تمام جہاں والوں کی نصیحت ہے. اور وما تسألوہم، مجھے ہم میں کچھ شک پڑا کہ آپ نے صحیح نہیں پڑھا یا آواز صحیح نہیں آئی، اس کو ذرا درست کر لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول. جی سنائیے میری بہن. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تسألوہم نہیں تسألوہم نہیں، تسألوہم الیہ من اجر الیہ نہیں علیہ. علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. ذکر للعالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب کائنات تانزلہ والا سے. جی بیٹا سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. ترجمہ، اور آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کریں گے، یہ قرآن تو صرف تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے. باقی ماشاء بالکل صحیح سنایا، کسی اجر کا سوال نہیں کریں گے، نہیں کرتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. اچھا من اجر نہیں، من اجر، اس کو بالکل حمزہ کو نارملی پڑھیں. وما تسألوہم علیہ نہیں علیہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابرش بات کر رہی ہو؟ جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. ترجمہ، اور آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، یہ قرآن تو صرف تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے. ماشاءاللہ بیٹا بہت پیارے انداز سے پڑھا. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. ناظرین جس ڈیٹ کا چاہتے ہیں سرچ کریں اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو، اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.